نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روز میرا باپ مکان بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کاشت کی خیر خبر لینے کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلد آنے کی وصیت بھی کر دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو نے واپس ہونے میں دیر کی تو تیری جدائی کی فکر میرے لیے ساری فکروں سے بڑھ جائے گی۔ والد کے کہنے پر میں گھر سے نکلا اور راستہ میں عیسائیوں کے گرجا پر میرا گزر ہوا اور اس کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی نماز پسند آ گئی اور دل میں کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے۔ اور میں کافی دیر تک وہیں رہا اور سورج چھپنے پر گھر واپس آیا تو میرے باپ نے سوال کیا، اب تک کہاں تھا؟ میں نے اپنے باپ کو اپنا پورا حال سنا دیا اور یہ بتایا کہ مجھے نصارہ کا دین پسند ہے اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ تم نے غلط سمجھا، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، سچا دین وہی ہے جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا دین ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ جب باپ نے میری گفتگو سنی تو اسے کھٹکا ہوا اور اس ڈر سے کہ کہیں میں ان سے نہ جا ملوں، مجھے گھر میں بند کر دیا اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قید و بند کی حالت میں عیسائیوں کو خبر بھیج دی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد کچھ شامی تاجر آ گئے، انہوں نے مجھے خبر کر دی۔ جب وہ تاجر واپس جانے لگے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالی اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں عیسائیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤ، وہاں کا جو پاپائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجا میں جا پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پسند کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے رہنے لگو۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس کے کچے چٹھے سے خوب واقف ہو گیا۔ یوں تو بڑا بزرگ بنا ہوا تھا مگر تھا بڑا خراب آدمی، لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات و خیرات لے کر آتے تو ان سب کو اپنے پاس جمع کر لیتا اور مسکینوں کو بھی کچھ نہ دیتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی موت کا دفن کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے دفن نہ کرو، یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقات و خیرات کی رقم جمع کر دیتے تھے تو نہ کسی فقیر کو دیتا تھا نہ کسی مسکین کو، بلکہ اپنے ہی خزانہ میں بھر دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے کہا، آؤ تمہیں اس کا خزانہ بتا دوں۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے ان کو اس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے رکھے ہوئے دیکھے۔ مٹکے دیکھ کر ان کو میری بات کا یقین آ گیا تو بڑے برہم ہوئے اور ان کے دلوں میں اس پادری کی ذرا بھی وقت نہ رہی۔
اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اسے ہرگز دفن نہ کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی لاش کو سولی پر چڑھا کر پتھر مارتے مارتے چورا بنا دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کی جگہ دوسرے شخص کو لائے جسے انہوں نے گرجا کا پادری بنا دیا۔ یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا۔ وہ دنیا سے بہت بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اور اس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو اب کوئی شخص اصل دین مسیح پر نہیں ہے سوائے فلاں صاحب کے جو شہر موصل میں رہتے ہیں۔ تم انہی کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی موت آ پہنچی تو میں نے کہا کہ آپ کا میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیبے میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے نصیبین کا سفر کیا اور اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ آدمی بھی اچھا تھا مگر دنیا والی زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ شخص بھی مرنے لگا تو میں نے کہا اب میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ اب تم غموریہ میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا۔ غموریہ کے دوران ایک ایام میں نے کمانے کا دھندا کر لیا اور میرے پاس گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئیں۔ اس غموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو میں نے ان سے کہا کہ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اللہ کی قسم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہو۔ اب تمہیں کس کے پاس بھیجوں؟ بس اب تو تم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ عرب سے ظاہر ہوں گے۔ وہ ایسے شہر کو ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہدیہ کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور یہ نشانی بھی ہے کہ ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اگر تم سے ہو سکے تو عرب چلے جاؤ۔